بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دینی اور ایمانی نوجوانوں، نبی علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سے پہلی نشست میں خندق کھوئی دی جا رہی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی اور کس مشقت اور مصیبت میں مبتلا تھے، لیکن ہمت نہیں ہارے، برابر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، آخرت کی شوق اور جذبے، آخرت کی کامیابی کے شوق اور جذبے کے تحت ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کرتے رہے۔ اور بات چل رہی تھی، وہی وہ موقع ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کی تکلیف، پریشانی اور مشکلات کو دیکھ کر کے بھوکے پیاسے جو خندق کھود کھود کر کے مٹیاں پھینک رہے تھے، اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ یہ نبی علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے، بڑے بامانہ الفاظ تھے اشعار کے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دیکھیں، ایسے موقع پر بھی نبی علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کی تکلیف، مشقت اور پریشانی کو ہلکا کرنے کے لیے آپ نے آخرت کا حوالہ دیا۔ اشارہ یہ تھا کہ لوگوں، یہ دنیا ہے، یہاں دین کی راہ میں بڑی تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جان مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، چونکہ یہ زندگی آخری زندگی ہے، ایک عارضی ہے۔ اصلی زندگی آخرت کی ہے، جہاں تمہاری ساری پریشانیاں اجر و ثواب کی شکل میں سامنے آئیں گی اور یہی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ یہ نبی علیہ السلام اس طرح سے لوگوں کو رغبت دلائے، اور اس مشکل وقت میں جبکہ ہر قسم کی پریشانیاں تھیں، لوگوں کے دین پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے، اچھے اچھے لوگ ایسے موقع پر ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے موقع پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے ایمان اور اسلام کی قدر و منزلت کو پہچانا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد اسلام ملا، بڑی مشقتوں کے بعد جب امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تو انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کے متعلق ایک کچھ اشعار پڑھے تھے۔ وہ یہ تھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی رغبوا علینا وان رأوا ارادوا فتنۃ ابینا۔ یہ اشعار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاعر رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات بہت ہی خیر و برکت کے ہیں۔ اللہم لولا انت مہتدینا،
دین کی سب سے بڑی قدر۔ اللہ، اب مجھے کافروں کی طرف سے مصیبتیں آئیں، آپ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، بلائیں آئیں، اے اللہ یہ ساری آفتیں، ساری بلائیں سب ہمارے لیے ہیچ ہیں، کیوں؟ تو نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مشکلات ذرا سوچو دوستو، لیکن ساری مشکلات ہوا میں اڑ گئیں، کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کچھ بھی مصیبت آئی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ایمان مل گیا تو مجھے مل گیا۔ اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر آپ مجھے ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت پر نہ آتے، جانوروں کی زندگی گزارتے، کفر کی، شرک کی، کبھی اس مورتی کے سامنے سجدہ، کبھی اس مورتی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کبھی اس استھان پر حاضری دے رہے، کبھی وہاں پہنچ رہے ہیں، کبھی یہاں کی دھول مٹی چاٹ رہے ہیں، کبھی وہاں کا تھوک چاٹ رہے ہیں، جیسے کہ جاہلیت میں دستور تھا۔ اللہ سارا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس ضلالت، گمراہی، کفر و شرک کی نجاست سے نکال کر کے ایمان اور اسلام نصیب کر دیا۔ اللہم لولا انت مہتدینا، اللہ اگر آپ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو مجھے ہدایت نہ ملتی۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہ تو نے ہم پر کرم کیا، ایمان ملا، اور ایمان ملنے کے بعد تجھے توفیق دی تیری راہ میں، تیری رضا کے لیے ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اور تو راضی ہوگا سب کچھ مجھے مل گیا، آخرت کی کامیابی۔ اگر اللہ آپ ہدایت نہ دیتے تو مجھے نہ ہدایت ملتی، آپ توفیق نہ دیتے تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملتی، آپ ہمیں توفیق نہ دیتے تو صدقہ کرنے کا موقع مجھے نہ ملتا۔ اللہ بڑی آزمائشیں ہیں کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، چاروں طرف سے الگار ہے ہمارے اوپر، اس لیے اللہ فانزل سکینۃ علینا، ہمارے اوپر اپنا فضل و کرم کر سکینہ نازل کر دے، سکون و اطمینان نصیب فرما، اتنا ایمان کبھی کر دے کہ ساری مصیبتیں چھٹ جائیں، اور اللہ تعالیٰ تیری ذات پر، تیری رحمتوں پر سکون و اطمینان، آخرت کی کامیابی کی بشارت مل جائے۔ اور اللہ وثبت الاقدام الا کینا، یہ بڑے بڑے دشمنان اسلام ہیں، تیرے دین کے تحفظ کے لیے ان سے لڑنا بھی پڑتا ہے۔ اللہ اگر یہ کفار و مشرکین سے ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں ہم آئیں، وہ تیرے کلمے کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم تیرے کلمے کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر جب ان کا مقابلہ ہو، ثبت الاقدام الا کینا، اللہ ہمارے قدموں کو میدان جنگ میں گاڑ دینا، جما دینا، کفار و مشرکین کے ڈر اور خوف سے میدان چھوڑ کر کے نہ بھاگیں، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنا۔ اللہ ان الاولا، یہ سارے جماعتیں، سارے دشمنان اسلام اگر ہمارے اوپر حمل آور ہو جائیں اور ہمیں مٹا دینے کے لیے ہر اعتبار سے کوششیں کرنے لگیں، اللہ وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، اتنا اللہ سن لینا، اگر یہ مجھے کفر و شرک کی طرف لے جانا چاہیں گے تو انکار کر دیں گے۔ یہ کفار و مشرکین ہمیں دوبارہ کفر و شرک کرانے سے مایوس رہیں،
کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی لالچ کسی دباؤ میں آ کر کے دین کو چھوڑ کر کے ان کی طرح بن جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ کے کلمات اشعار تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ان کلمات کو میدان جنگ احزاب میں لوگوں کے سامنے پڑھتے اور جوش دلاتے، رغبت دلاتے، استقامت پیدا کرتے۔ کہتے ہیں ان حالات میں مسلمان بڑے پریشان، بھوک پیاس ہر قسم کی مشکلات آئیں، لیکن صحابہ کی قلم ڈگمگائے نہیں، ہمت نہیں ہارے، ڈٹ کے لڑتے رہے، ڈٹ کے خندق کھودتے رہے اور مٹیاں اٹھا کے پھینکتے۔ یہ اس میں کوئی لغزش ان کے قدموں میں نہیں آئی۔ حالت یہ تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اہل خندق یعنی خندق جو کھود رہے تھے اور مٹیاں اٹھا کر کے جو پھینک رہے تھے، کھودنے والے کھود رہے ہیں اور مٹی اٹھا کر کے پھینکنے والے پھینک رہے ہیں۔ اتنے میں کھانے پینے کی تنگی کا عالم یہ تھا، کہتے ہیں پس 2 مٹھی جو لایا جاتا، جو بارلی 2 مٹھی جو لایا جاتا اور اس کو تیل میں کسی چکنی چیز میں تل کر کے پکا کر کے پیش کیا جاتا۔ کہتے ہیں اس چربی کی چکنائی کی بدبو اور صرف 2 مٹھی چاول ملتا تھا، اتنا میں تو آج مسلمان ناشتہ بھی نہیں اس کا ہوتا، اسی پر گزارا کرتے اور حلق کے نیچے اس کا اتارنا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن صحابہ نے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہاں تک کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوستو، یہ ایمان کی ایک بڑی شاخ یہ ہے کہ دین اسلام کی راہ میں کتنی بھی تکلیفیں پریشانیاں آئیں، انسان اللہ کی رضا کے لیے سب پر صبر کرے، دین میں کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے، اس راہ میں سب کچھ برداشت کرے، تبھی انسان کو ایمان کا مزہ ملتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، یا دوسری روایت ذاق طعم الایمان، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں جس شخص میں پائی جائے گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ ایمان کا مزہ وہ پائے گا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، نمبر 1، کلمہ پڑھنے کے بعد مومن کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت غالب ہونی چاہیے، دنیا کی ساری جائیداد پراپرٹی مال اولاد سب کی محبت پر ایمان کی اور دین کی اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ومن کرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقی فی النار، یہی آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ ایمان کا مزہ اگر ملنا ہے تو جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کے ان واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ کیا کہا تھا؟ وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا، اگر ہم سے وہ کفر و شرک کروانا چاہیں گے، کسی فتنے مبتلا کرنا چاہیں، ابینا، ہم ان کی بات ان کے منہ پر مار دیں گے۔
یہ تھا ایمان. ایمان کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب. من کان اللہ و رسولہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس محبت میں صرف اللہ کی رضا ہو. نمبر 3، وَمَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ. اللہ نے جب کفر و شرک ضلالت سے ہمیں بچا رکھا ہے، اب دوبارہ کفر و شرک کا اپنانا دل میں اتنا ناگوار ہو، اتنا برا سمجھتا ہے دل کہ آگ میں جل جانا، راکھ بن جانا تو گوارا ہے، لیکن کفر و شرک دوبارہ اپنانا گوارا نہیں ہے. تو ذرا دیکھیں صحابہ کرام نے کس قدر استقامت اختیار کی، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں. ایک مٹھی جو پر 24 گھنٹے کا گزارا کر رہے ہیں. اس لیے ایمان کی عظمت اور محبت، آخرت کا جذبہ، آخرت کی کامیابی کی فکر تھی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی کہتے ہیں، ہم لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھوک کی شکایت کیا اور اپنے قمیص کو اٹھایا اور کہا یا رسول دیکھیں اس وقت ہمارے بھوک اور پیاس سے ہماری حالت یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. چھوٹا سا پتھر باریک سا یہاں رکھ کر کے باندھ لیتے تھے تاکہ کمر نہ جھک جائے، سیدھے کھڑے رہ سکیں. اللہ اکبر. یہ دین کی راہ میں یہ قربانیاں تھیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، یا رسول اللہ دیکھے پتھر بندھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا اور اپنا قمیص اٹھایا، فرمایا ابو طلحہ یہ دیکھ لو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیکھا تو آپ نے بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے. ہم ایک پتھر کی شکایت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھوک سے ایک نہیں بلکہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اس رات خندق کی کھدائی چلتی رہی اور خندق کی کھدائی کے درمیان کئی حادثے آئے. ان میں ایک یہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام پر بے انتہا بھوک کے آثار ہیں، بہت زیادہ آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور بہت ہی زیادہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ آپ کے بڑے چہیتے صحابی تھے، جوان تھے، صبر نہ کر سکے. نبی علیہ السلام کی بھوک پیاس کو دیکھ کر کے وہ صبر نہ کر سکے. جنگ یعنی میدان جنگ سے نکلے اور سیدھے اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے کہا کہ ہم نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھوک سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں. بیوی سے بتایا اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا. ایک بکری کا بچہ تھا، ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد کھال نکالی، تیار کیا، اپنی بیوی کو دیا، کہا کہ اس کو جلدی پکاؤ. بیوی کے پاس تقریباً
2.5 کلو جو تھا بس، اور کوئی اناج غلہ تھا ہی نہیں. 2.5 کلو کے قریب جو تھا. فوراً انہوں نے، بیوی نے ہاتھ سے چکی چلائی، آٹا نکالا، گوشت پکایا اور روٹی پکائی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہے اپنی بیوی سے میں جاتا ہوں نبی علیہ السلام کو بلا کے لاتا ہوں، تم تیار کرو، نبی علیہ السلام کھا لیں. کہتے ہیں میں گیا، بہت ہی چپکے سے نبی علیہ السلام کو بتایا تاکہ لوگ سن نہ سکیں. میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ بہت ہی زیادہ بھوکے پریشان نظر آ رہے ہیں، میں نے تھوڑا سا گھر میں کھانے کا انتظام کروایا ہے، آپ لیں اور اپنے چند مخصوص ساتھیوں کو لے لیں، زیادہ کو نہیں، اور آپ آئیں. نبی علیہ السلام نے جب سنا تو تمام صحابہ کو اعلان کر دیا، تقریباً 1,500 کے قریب، اللہ اکبر، کم سے کم 1,000 صحابہ، کم سے کم، بلکہ زیادہ بیان کی جاتی، 1,000 صحابہ جتنے خندق کھود رہے تھے، سب کو اللہ کے رسول نے بلایا. یہ حالت دیکھ کر کے حضرت جابر بن عبداللہ بہت پریشان ہوئے. اللہ، میں نے تو اللہ کے رسول کی دعوت دی، کھانا تھوڑا سا ہے، 2.5 کلو، ایک بکری کا بچہ، اس کا گوشت چند کلو کا، اور 2.5 کلو کا چاول روٹی، اتنے بڑے ہزاروں لوگوں کو کہاں سے ہم کھلائیں گے؟ بہت پریشان ہوئے. بیوی کے پاس بھاگ کے گئے، بیوی کھانا پکا رہی تھی، کہا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہم نے تو صرف نبی علیہ السلام کو بلایا اور چند مخصوص ساتھیوں کو کہا لے کے آئے، آپ نے تو سب کو بلایا، اب ہزاروں کے اوپر آدمی کہاں سے کھانا ہے؟ ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کا گوشت اور 2.5 کلو آٹا جو کا، یہ کہاں پورا ہوگا؟ بعض روایتوں میں آیا بھی بڑی عقل مند تھی، اس نے جابر بن عبداللہ اپنے شوہر سے کہا کہ اچھا پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے سب کو دعوت دیا کہ نبی علیہ السلام نے سب کو دعوت دی؟ کہتے ہیں واللہ میں نے تو صرف اللہ کے نبی کو چپکے سے دعوت دی تو کوئی سن نہ سکے، بہت پوشیدہ طور پر، اور ہم نے اتنا کہا تھا آپ 2-4 ساتھی مخصوص صرف 2-4 ساتھیوں کو لے لیں، اس سے زیادہ میں نے دعوت کسی کو نہیں دی. ہم نے تو چپکے سے اللہ کے رسول کو بتایا، لیکن اللہ کے رسول خود اپنے مرضی سے لے کر کے آ رہے ہیں. سمجھدار بیوی نے کہا ہمارے شوہر جابر اطمینان رکھیں، اگر تم سب کو دعوت دیتے تو فکر کی ضرورت تھی، لیکن جب اللہ کے رسول اپنی طرف سے سب کو لے کے آ رہے ہیں تو کوئی ٹینشن نہ لو، اللہ کے رسول بلا کے لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے تمام ساتھیوں کو کھلائے گا، پرواہ نہ کرو. ایک نیک بیوی نے اچھا مشورہ دیا. جابر بن عبداللہ خاموش ہو گئے. کہتے ہیں تھوڑی دیر میں نبی علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کے پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے پہلے خود کھانے کے بجائے سارے ساتھیوں کو کھلانا شروع کر دیا، نہ روٹی میں کمی آئی، نہ سالن ختم ہوا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، انہما کی اہلیہ کہتی ہیں، خود جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہتے ہیں اللہ، نہ سالن کم ہو رہا ہے، نہ روٹی آٹا ختم ہو رہا ہے، چلیے آ رہے ہیں. ہزاروں لوگ کھا کر کے چلے گئے. پھر نبی علیہ السلام نے کھایا اور آپ بھی کھا کر کے فارغ ہوئے واپس گئے. کہتے ہمارے نہ سالن میں کوئی کمی آئی تھی
اور نہ کبھی روٹی میں کوئی کمی آئی تھی. روٹی آٹا اللہ اتنا برکت دیا، بی بی پکاتی جا رہی ہے، آٹا ختم ہی نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو جنگ خندق کے موقع پر اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ظاہر کیا. اللہ اکبر. اسی طرح سے ایک بڑا عجیب و غریب حادثہ واقعہ یہ بھی پیش آیا. مشہور صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن، پتہ چلا ان کی بہن کو کہ خندق کھودنے والے جو ہمارے مسلمان بھائی بڑے چھوٹے سے مشغول ہیں، ان کے کھانے کی بڑی تنگی، بڑے بھوکے پیاسے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو خیال آیا، بیچاری بھاگ دوڑ کی، گھر میں کچھ اناج غلہ جو کچھ ہے لے کے چلو، کچھ کو تو کھانا مل جائے گا، یا کم سے کم ہمارے اپنے سگے جو ہے، ہمارے ماموں ہیں، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے چچا، ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان کو تو کھلا دو. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن، تھوڑا سا کھجور تھا ان کے پاس، کہتے ہیں 2 مٹھی، بس 2 مٹھی، 2 مٹھی کھجور تھا. ایک برتن کپڑے میں لپیٹی، بڑے احتیاط کے ساتھ خندق میں داخل ہو گئی. خندق کے میدان میں جہاں لوگ خندق کھود رہے تھے، اور وہاں انہوں نے سوچا کہ اپنے بھائی، اپنے ماموں جو لوگ خندق کھودنے مشغول ہیں، بھوکے پیاسے، چپکے سے لے جا کر کے ان کو دے دوں. 1 مٹھی کھجور یا 2 مٹھی دے دوں گی، ایک ماموں لے گا اور دوسری مٹھی ہمارا بھائی، کم سے کم ان کو تو طاقت آ جائے گی. صرف 2 مٹھی کھجور لے کے نکلی، چلی جا رہی تھی. ان کا گزر نبی علیہ السلام کے قریب سے ہوا. نبی علیہ السلام کو اندازہ لگا کہ تھوڑی سی کچھ تھیلی ہے لے کے جا رہی ہیں. آپ نے بلایا، نعمان بن بشیر کی بہن، کیا چیز لے کے جا رہی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، 2 مٹھی، صرف 2 مٹھی کھجور میرے پاس تھا، سب کو تو نہیں کھلا سکتی، میرا بھائی، میرے ماموں ایک خندق کھودنے میں مشغول ہیں اور بھوکے پیاسے ہیں، میں لے جا رہی ہوں کہ کھجور کھا کر کے میرے ماموں، میرے بھائی پانی پیئیں گے تو بھوک کا کچھ سہارا ہو جائے گا. کہتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھجور ہم کو دے دو. انکار نہیں کر سکتی تھی. کہتی میں نے اپنی 2 مٹھی کھجور نبی علیہ السلام کو دے دیا. آپ نے ایک چادر بچھایا اور کھجور کو اس پر بکھیر دیا، پھیلا دیا، اور آپ نے ایک عام اعلان کر دیا، خندق والو آؤ، اللہ نے تمہارے لیے کھجور کا انتظام کر دیا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہتی ہیں میں بڑی پریشان، 2 مٹھی کھجور نظر آ رہی ہے اور اللہ اس وقت سب اعلان عام کر دیا. کہتے ہیں لوگ ٹوٹ پڑے، آتے کھجور کھاتے، پانی پیتے، اور میری نگاہ کھجور پر تھی. کھجور اپنی جگہ سے کم نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ تقریباً 1000 صحابہ نے کھجور کھایا، پانی پیا، اور آخر میں نے دیکھا کہ معلوم پڑتا ایک کھجور بھی کم نہیں بلکہ کھجور بڑھتی جا رہی ہے. اس طرح سے
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر اس طرح سے بہت سارے معجزات اور بہت ساری خوشخبریاں اس موقع پر نظر آئی، جس سے صحابہ کے حوصلے بڑھے اور توکل علی اللہ کا ایک کرشمہ اور ایک منظر نظر آتا ہے۔ اس طرح سے خندق کی کھدائی ہوتی رہی اور لوگ محنت کرتے رہے۔ باقی تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔